بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، ہم نے آپ سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت جلد ایک سیاسی، سماجی، دینی اور اس میں بہت سارے ایسے شخصیات کو بلائیں گے جن کو آپ سننا چاہ رہے تھے۔ تو آج اس کڑی کا پہلا پروگرام ہے، آج ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے، اور آج ہم نے ایک سیاست کے بادشاہ اور آنے والے دور کے ایک بڑے لیڈر جو مختلف سوسائٹی کے اندر بھی اپنا جو لوہا ہے وہ بھی جمائیں گے اور بتائیں گے کہ ایک ایماندار شخص جو ہے وہ جب بھی کہیں اپنے پاؤں رکھتا ہے تو لائن وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا چودھری صفدر صاحب کا، کیونکہ جو سیاسی ویژن ہے ہم چاہتے تھے کہ ممبران کے سامنے ہے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، جیسا کہ ممبران جانتے ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو سیاست میں خاص طور پہ آپ کے فین ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں اور آپ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اپنا سیاسی بیک گراؤنڈ بتائیے گا کہ ناظرین جو ہیں ان کو معلوم ہو کہ چودھری صاحب کے جو ہے انہوں نے کس کس جگہ پہ کس کس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ میں نے عملی طور پر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 2001 میں مشرف دور میں پہلی دفعہ ناظم کا الیکشن لڑا اور اللہ کے فضل و کرم سے UC 74 شکریال سے پہلی دفعہ ہی الیکشن جیت گیا، اور اس کے بعد 2005 میں دوبارہ الیکشن ہوئے تو میں نے دوبارہ ناظم کا الیکشن لڑا اور اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ بھی میں الیکشن جیت گیا۔ اس کے بعد 2015 میں نے چیئرمین کا الیکشن لڑا تھا، وہ بدقسمتی سے میں 7 ووٹ سے لوز کر گیا تھا۔ اس کے بعد یہ 2024 کا جو قومی الیکشن ہے وہ صوبے کا میں نے PP 18 سے TLP کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا، وہ بھی میں لوز کر گیا۔ جو صاحب آج کل کیونکہ ہم سیاست پہ جو بات کریں گے، کیونکہ آج کل جو کرنٹ ایشوز ہیں وہ نیشنل اور انٹرنیشنل، ہم ان سب کو جو ہے وہ اس پہ آپ کا اوپینین لیں گے، آپ کا تجزیہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ جو صاحب کہ جو عمران خان کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ قید میں ہیں، تو آپ ان کے مستقبل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک جو ہے نا، جو میرا ویژن ہے یا جو تجربہ ہے وہ بتاتا ہے کہ عمران خان کی فی الحال کہانی بالکل ختم ہے، اس لیے کہ وہ ایک منصوبے کے تحت اس کی پارٹی کو بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کے ووٹر کو بھی توڑا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ارباب اختیار ہیں اس کی پارٹی کو تو توڑنے میں کامیاب ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں بتدریج، لیکن اس کا ووٹر ابھی تک نہیں ٹوٹ سکا۔ وہ جو لوگ ووٹر اس کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں وہ اسی طرح ہیں، ووٹر ایک بھی نہیں ٹوٹا۔ لیکن جو وقت آگے جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ خان صاحب کو فی الحال چھوڑنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو پارٹی بھی بالکل ٹوٹے گی۔ یہ MQM کی مثال لے لیں، بے شک وہ صوبہ سندھ تک محدود تھی، لیکن حکومت جب جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے۔ انہیں 3 حصوں میں سندھ میں تقسیم کیا اور تینوں دھڑے آپ کے سامنے ہیں کہ ان کی سیاست تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ اب دوبارہ وہ تینوں دھڑے اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر ان کا کوئی وجود عملی طور پہ سمجھ آ رہا ہے۔ اسی طرح PTI کو بھی میرے خیال کے مطابق صرف صوبہ سرحد تک KPK تک محدود کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو پنجاب ہے، بلوچستان میں پہلے ہی کوئی اس کا اتنا سٹیک نہیں ہے، سندھ ہے وہ بھی کراچی تک وہ محدود ہیں، پنجاب میں وہ یقیناً موجود ہیں اور اس وقت وہ سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن اسے بتدریج تقسیم کیا جائے گا۔ اور جب ان کے کینڈیڈیٹس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کا مستقبل کوئی نہیں ہے، اس وقت جو بھی لوگ ووٹرز بے شک عمران خان کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اسے اپنا سچا لیڈر بھی سمجھتے ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ MNAs MPs لگے ہوئے ہیں ان میں بہت کم لوگ ہیں جو اس سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ وہ زیادہ تر وہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کے پاس ووٹ ہیں۔ ویسے خان صاحب کو دل سے وہ نہیں مانتے، نجی محفلوں میں وہ کھل کر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جب انہیں مکمل مایوسی ہوگی کہ خان صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے، موجودہ گورنمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اسے معاف کرنے کا، اور ہو سکتا ہے جو آج کل جو خبریں آ رہی ہیں کہ 9 مئی میں مزید انہیں سزا دی جائے۔ فی الحال تو انہیں 14 سال کی سزا ہے، فی الحال تو وہ الیکشن کے لیے ہے ہی نااہل ہیں، 14 سال کے لیے وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے۔ کی عمر راؤنڈ اباؤٹ میرا خیال ہے 75 ہے،
پلس 14 کریں تو وہ تو 90 میں چلے جائیں گے. اس لیے آہستہ آہستہ ان کا جو بتدریج ہے نا مقبولیت وہ بھی کم ہوتی جائے گی اور ان کی عمر بھی بڑھتی جائے گی. بہرحال ایک میں بات ہمیشہ کرتا ہوں, آج بھی آپ کے پروگرام میں کرتا ہوں, کل کوئی انہونی ہو جائے تو اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ پاکستان ہے, یہاں پہ اس سے پہلے کئی مثالیں موجود ہیں کہ انہونی ہو جاتی ہے. وقار خان صاحب وزیر اعظم ہوں اور یہ سارے جیل میں ہوں, یہ ممکن ہے. چودھری صاحب, آج کل جو آرمی ایکٹ کے تحت جو لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے, لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ دیکھیے جی, آرمی ایکٹ کے تحت جو بھی سزائیں دی جاتی ہیں جمہوریت میں اسے پسند نہیں کیا جاتا. آخر جو بھی سزا دی جاتی ہے, جو بھی ججز دیتے ہیں وہ قانون اور آئین کے مطابق دیتے ہیں, انہیں اختیار حاصل ہوتا ہے, لیکن جمہوریت میں اس چیز کو بالکل پسند نہیں کیا جاتا. یہ غلط ہے, یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. جمہوریت میں اسے بالکل نہیں پسند کیا جاتا. چودھری صاحب, جیسے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اور یہ باقی جو جماعتیں آج جو ایک پی ڈی ایم بن کے سامنے آئی ہیں, لیکن یہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب جا رہے ہیں, لیکن یہ جو مہنگائی کا جو جن ہے وہ ان سب سے کنٹرول نہیں ہو رہا. دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے, کبھی پیٹرول مہنگا ہے, کبھی آٹا مہنگا ہے, کبھی فلاں چیز مہنگی ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ عوام میں ان کی مقبولیت ہونے کے بجائے عوام ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے. اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. دیکھیں جی, موجودہ حکومت ٹوٹل کام جا رہی ہے. کسی بھی شعبے میں کوئی بھی شعبہ آگے رکھ لیں آپ, کسی طور پر بھی انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. حالانکہ انہیں موقع ملا ہے, 22 میں آپ پہلے ملے ہیں, اور اس وقت بھی راؤنڈ اباؤٹ 18 ماہ ہونے والے ہیں موجودہ حکومت کو. 22 اور 18 کریں تو 4 سال بن جاتے ہیں. لیکن سوائے اس کے کہ وہ ایک ہی نعرہ ہے, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے. اس کے علاوہ عملی طور پہ یہ بالکل زیرو ہیں. مہنگائی کا جن بالکل کنٹرول نہیں ہو رہا. وہ بطور وزیر اعظم مکمل شہباز شریف فیل ہیں. سوائے اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا, اور عوام کو چکی میں مزید بند کیا جا رہا ہے, پیسا جا رہا ہے. کہ دیکھیں کہ اپنی تنخواہیں جب بڑھاتے ہیں, اسمبلی میں بھی تنخواہیں بڑھی ہیں, اسپیکر کی, ڈپٹی اسپیکر کی, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین, وزیر اعظم صدر کی, وہ 500 گنا 1000 گنا بڑھی ہیں. تمام ملازموں کو 10% جی 10% ہم نے بہت احسان کیا. اس کے ساتھ بھی پیٹرول جو ہے وہ 1.5 ماہ میں 30 روپے فی لیٹر ریٹ بڑھا دیا ہے. وہ 7.5 روپے جو بجلی کے یونٹ کا ایک بڑا واہ ویلا مچایا تھا گورنمنٹ نے, بڑے بڑے اشتہارات لگے تھے, بڑی ایڈورٹائزمنٹ کی تھی, وہ بھی واپس لے لیا گیا. ملازم کو مزید ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. کوئی بھی بتا دے, اینی باڈی, چیلنج میں کرتا ہوں کہ ایک ملازم کا یہ بجٹ بنا کر دکھا دیں کہ اس میں یہ ملازم جو ہے نا بآسانی اپنا 1 ماہ اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے. نہیں ہے. جو 10% دیا ہے اس سے 50 گنا زیادہ مہنگائی بڑھا دی ہے, تو وہ ملازم کدھر جائے بیچارہ. چودھری صاحب, آخری سوال آج اس کے پروگرام میں کریں گے کہ میری معلومات کے حساب سے آپ کسی کوآپریٹیو سوسائٹی کا الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں, تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں مختلف علاقوں کے وہ سننا چاہ رہے تھے, اور مجھے ان باکس اور کئی دفعہ کال بھی آئی کہ چودھری صفدر صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں اور ان سے یہ سوال کریں. بالکل, اللہ کے فضل و کرم سے ہم الیکشن جناح گارڈن کا لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی لوگوں کو کسی صورت میں مایوس نہیں کریں گے. جو بھی جتنے مطالبات ان کے ہیں, فیکٹریز کے ہیں, جناح گارڈن کے رہائشیوں کے ہیں, کرنگ ٹاؤن کے رہائشیوں کے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی اپنی اولین ترجیح میں وہ حل کریں گے. اور وہ بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ آپ کا منشور تو باقاعدہ بنایا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو اناؤنس کیا جاتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خدا کے فضل و کرم سے میری ٹیم بہت اچھی ہے, ہمارا ویژن بہت کلیئر ہے, اور ہمارے تعلقات زمینداروں سے ہیں, ڈیلر حضرات سے ہیں. اس علاقے کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں, وہاں میرے بیٹھے رہے ہیں. تقریباً میں 1980 سے آج تک 45 ایئر بنتے ہیں میں لوئی بہر سے ہی منسلک ہوں. وہاں پہ آنا جانا, غمی خوشی سب کے ساتھ ہے. تو سوسائٹی کے مسائل میں دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر ہمارا جذبہ نیک ہے. ہم صرف اس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو جو اندھیرے ہیں وہ روشنیوں میں بدلنے ہیں. ہمارا قطعاً کوئی کرپشن کا ماٹو نہیں ہے. یہ جو بھی لوگ آج تک ناکام ہوئے ہیں, اس سے قبل ان کا مقصد صرف اور صرف کرپشن تھا, مال بنانا تھا. وہ اس وجہ سے نہیں آتے کہ ہم ان کے مسائل حل کریں گے. یہ آپ دیکھ لیں
اس سے پہلے ایم سی دیکھ لیں، اس سے پہلے والی دیکھ لیں، موجودہ دیکھ لیں. یہ موجودہ تو آپ 6 سال ان کا تسلسل کہہ سکتے ہیں. پچھلی دفعہ بھی یہی لوگ تھے تقریباً، وہی گروپ اس دفعہ بھی کامیاب. 6 سال میں آپ یہ بتا دیں کہ انہوں نے کون سا مسئلہ حل کیا ہے. ہاں چند لوگ ضرور ہوتے ہیں، وہ ہر ایم سی کے ہوتے ہیں، منظور نظر ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہ کچھ مالی فائدے جو بھی انہیں پہنچائے جاتے ہیں وہ ضرور کہتے ہیں کہ زندہ باد زندہ باد. اس کے علاوہ آپ جا کے کرانگ ٹاؤن میں جائیں، اس میں جائیں، جناح گارڈن میں جائیں تو لوگوں کی داستانیں سنیں. کانوں کو ہاتھ بندہ لگاتا ہے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یار اتنے ظلم ہو رہے ہیں اور سوسائٹی کے تمام اثاثے وہ بیچے جا رہے ہیں، فروخت کیے جا رہے ہیں، ڈیل کی جا رہی ہے. جو ملکہ سوسائٹیاں ہیں، نیشنل اسمبلی ہے، نیول اینکریج ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کی ڈیلز ہیں وہ مشہور ہیں. جو ان کے پلاٹس تھے گلبرگ میں وہ بھی انہوں نے سیل کر دیے ہیں. گلیوں کی گلیاں ختم کر دی ہیں، سکول کے پلاٹ ختم کر دے، مسجد کے ایون پلاٹ ختم کر کے فروخت کیے جا رہے ہیں. یہ زبان زد عوام ہے. میں نہیں کہہ رہا، جو باتیں میرے تک پہنچی ہیں، جو میں نے سنی ہیں، مختلف اوقات میں لوگ مجھے ملتے ہیں، وہ اپنا بتاتے ہیں کہ آپ اس کے متعلق کیا کریں گے، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. کئی لوگوں کی تو اموات بھی ہو چکی ہیں جن کی جمع پونجی ان کے پاس تھی. ابھی کل ہی ریسنٹلی ایک بہت ہی میرے اچھے دوست بھی ہیں، وہ بھی مجھے ملے. انہوں نے کہا کہ سعید صاحب خدا کے لیے میرے 2 پلاٹ ہیں، وہ کسی طریقے سے مجھے لے دیں، میں آپ کو 5-5 لاکھ روپیہ دینے کو لیے تیار ہوں. میں نے کہا یار میرا یہ نہیں مقصد، مجھے آپ یونین کونسل لیول تک بھی جانتے ہیں، میں 2 دفعہ ناظم رہا ہوں. میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے ایک ٹیڈی پیسہ آرام ہے. میں تو تڑلے سے پٹواری اور تھانے دار سے بھی اپنے کام مفت کرواتا ہوں. میں نے تو آج تک ایک ٹیڈی پیسہ اپنی جیب سے نہیں دیا، نہ کسی سے دلوایا ہے، نہ میرا یہ مقصد ہے. ہاں میں نے کہا یہ میرا ضرور وعدہ ہے کہ اگر میں جیت گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دونوں پلاٹ آپ کو میں. شویب صاحب بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں کچھ ٹائم دیا. آپ کا ویژن جو لوگ جانتے تھے وہ بھی ڈیفینیٹلی خوش ہوں گے کہ آپ کو اسکرین پہ دیکھ کے ان کو خوشی ہوگی کہ ان کا لیڈر جو آج ان کے سامنے آیا ہے اور اس کا جو کام ہے وہ پہلے بھی جانتے ہیں، اور آنے والے جو پروجیکٹ آپ کے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کے لیے بہتر سوچ رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں. اسی کے ساتھ آخری شعر، اپنا تو شیوا ہے کہ اندھیروں میں جلاتے ہیں چراغ، ان کی ضد ہے کہ زمانے میں یوں ہی رات رہے. انشاءاللہ خدا حافظ. آپ کے ساتھ ہم اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے اور آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ آپ کو زحمت دیں، کیونکہ سیاست کے اندر آپ کی جتنی گرپ ہے ہم اس کے پورے ہفتے کے اندر جو مین پوائنٹس ہوں گے، جو مین ہیڈنگز ہوں گی، ان کے اوپر آپ کا اوپینین رہیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو فیڈ بیک ہے ہمیں اسے معلوم ہو سکے گا کہ آپ لوگ ہمارے پروگرام کو کس طرح لائک کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے، ہمیں بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.